جو آپ کے ساتھی ہیں، وہ کن خوبیوں کے مالک ہیں؟ تفصیل میں یہ اس آیت مبارکہ میں موجود ہیں، وہ خوبیاں، وہ کمالات۔ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں بہادر ہیں اور طاقتور ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہ دو خوبیاں تھیں، آگے تفصیل ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ پھر آگے بھی فرمایا تراہم رکعن، صحابہ کرام کی شان ہے تو دیکھتا ہے اے قرآن پڑھنے والے، سننے والے، ان کو رکعن، کبھی رکوع کرتے ہوئے، سجدن، کبھی سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ، وہ طلبگار ہیں اللہ کے فضل کے، ورضوانا، اور اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ یہ قرآن شریف تعارف کروا رہا ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ کا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے ایمان اور عبادات کی علامت، اللہ اکبر، ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نمایاں ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے ایمان اور عبادات کی جو علامت ہے، ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نمایاں ہے۔ یہ قرآن شریف نے حضور کے صحابہ کا تعارف ان الفاظ سے کرایا۔ اسی سورت کے آگے سورہ الحجرات میں مالک نے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات سے ان کو باخبر کیا، جو انعامات اور احسانات صحابہ کرام پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان صحابہ کو براہ راست باخبر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نظروں میں ایمان کو محبوب بنا دیا۔ حببہ، ایک جملہ، دوسرا جملہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اے میرے محبوب کے صحابہ و اہل بیت، اللہ نے اس ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا۔ دو جملے، تیسرا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے دلوں میں ایمان کو سجا دیا اور تمہارے نزدیک قابل نفرت بنا دیا کفر کو، فسق کو، نافرمانی کو۔ اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ راہ حق پر ثابت قدم ہیں۔ فضلا من اللہ، یہ فقط اللہ کا فضل اور انعام ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اعزاز بیان کیا۔
ایک بورڈ کی سند ہوتی ہے، ایک یونیورسٹی کی سند ہوتی ہے، وہ ویلڈ ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں صحابہ کرام کی عظمتوں کی سندیں قرآن کریم دے رہا ہے۔ اس سے بڑا انعام ان صحابہ و اہل بیت کے لیے اور کیا ہوگا کہ مالک قرآن شریف میں ان کی عظمتیں، ان کی خوبیوں کی سندیں تا قیامت قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ ہم ان لفظوں کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ ان خوبیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ وہ قرآن شریف کی آیات تھی، یہ فرمان رسول ہے۔ وہ بھی حق، یہ بھی حق، نہ اس میں شک نہ اس میں شک۔ اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ یا فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ گویا وہ چشمے ہیں ہدایت کے صحابہ و اہل بیت۔ میرے برادران، جن ستاروں میں آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا تعارف کروا رہے ہیں، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ روشن ستارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حوالے سے چند باتیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہم سب جانتے ہیں اتنی تاریخ اسلام کی کہ مسلمانوں پر قریش کے مظالم نقطہ عروج پر تھے۔ ابو جہل اتنا اسلام کا شدید دشمن تھا کہ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کیا۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی تبلیغ دین فرماتے، ابو لہب اونچی آواز سے لوگوں کو، بلند آواز لگا کر لوگوں کو منع کرتا تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل نکیلے کانٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی۔ یہ ماحول تھا۔ 39 صحابہ 39 صحابہ مسلمان ہو کر اسلام کے حسن کی زینت بن چکے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے۔ 39 مالک کا اپنا ایک نظام ہے، پری پلانڈ ہے، وہ جس پر جو کرم کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، ظلم سے تنگ آ کر۔ قریش نے پیچھے وفد بھیجا، وہ ناکام واپس آئے۔ اعلان نبوت کا 6واں سال ہے، 6 سال ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان فرمائے ہوئے، کوششیں کرتے ہوئے 6واں سال تھا۔ یہ اب دوسرا اعزاز، وہ تو صحابہ کا اعزاز تھا نا، اہل بیت کرام کا اعزاز تھا جو اب تک ہم نے بیان کیے۔ ان حالات میں
یہ سرکمسٹانسز تھے، یہ ایٹماسفیئر تھا اس وقت کا، یہ پکچر تھی۔ چھٹا سال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے، صحابہ ہجرت فرما چکے، کانٹے راستے میں بچھائے جا رہے ہیں، صحابہ شہادتیں پا چکے، حضرت سمیہ شہید ہو چکی، حضور کی راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے، ابو لہب عروج پر دشمنی میں۔ میرے برادران، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا منفرد اعزاز ہے، منفرد اعزاز۔ صرف حضرت عمر فاروق کا یہ اعزاز ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی حضرت عمر فاروق کے لیے، ان کے ایمان کی دعا مانگی۔ یہ الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی، حضور نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر۔ حضور کی دعا ہے، اللہ سے پلاٹ نہیں مانگ رہے، حضور اپنے رب سے دعا کیا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر۔ اے اللہ، عمر فاروق کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یہ اعزاز ہے، عمر کے ذریعے اسلام کو عروج عطا فرما۔ یہ شخصیتوں میں کشش ہوتی ہے، یہ شخصیتوں میں اللہ کی سعادت رکھی ہوتی ہے کہ وہ جب اسلام قبول کرتی ہیں تو پھر بلندیاں ملتی ہیں۔ اسلام کو عمر کے ذریعے یا اللہ عزت عطا فرما، یہ اعزاز ہے حضرت عمر فاروق۔ دوسری روایت، اللہم اید الدین بعمر بن الخطاب۔ اللہ اکبر، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اپنی دین کی مدد فرما۔ پہلی دعا کا ترجمہ تھا، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما۔ دوسری دعا میں فرمایا، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرما۔ یہ منفرد اعزاز تمام صحابہ میں صرف حضرت عمر فاروق کو حاصل ہوا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو اپنے رب سے مانگا، مانگ کر لیا۔ میرے برادران، بس 6 سال محبوب کانٹے بھی برداشت کرتے رہے، سجدے میں اونٹ کی اوجری کسی نے رکھ دی، وہ بھی برداشت، تانے بھی برداشت، کانٹے بھی برداشت، صحابہ کی شہادتیں بھی دیکھی، حضرت بلال کے ظلم بھی دیکھے۔ قرآن شریف کا وعدہ تھا، سورہ حج کے اندر اللہ پاک نے اور سورہ محمد میں اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میرے برادران، وہ وعدہ پورا ہوا، محبوب کی دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی۔ حضور نہیں گئے چل کر، جب مالک کا کرم ہوتا ہے پھر اسباب خود چل کر آیا کرتے ہیں۔ حضور نے ان کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، عمر اسلام قبول کر لے، ان کو پتہ تھا کام سارے ادھر سے ہونے ہوتے ہیں۔
غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ بس پھر حضور نہیں چل کر گئے، حالات ایسے، واقعات اور اسباب ایسے پیدا ہوئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود چل کر حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر فاروق جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، خود حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا اور عرض کیا۔ حضرت شیخ نے لکھا اشہد انک رسول اللہ۔ وہ پیچھے بہن نے قرآن پڑھا کے بھیجا تھا، سمجھ پہلے مارا بہن کو، ان کا جسم سے خون نکلا۔ جب بہن کا خون دیکھا انہوں نے کہا جو مرضی عمر کر لے، میں جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے وہ نہیں چھوڑ سکتی۔ تو نمے دانی کے سوزے قرأت تو، دیگر گوں کرد تقدیر عمر را۔ بس اقبال پھر کمال کی بات کر جاتے ہیں، اے میری بہن تو نہیں جانتی کہ جب تو نے درد اور سوز سے قرآن پڑھا تھا تو عمر کی تقدیر بدل کے رکھ دی تھی۔ تو نمے دانی کے سوزے قرأت تو، دیگر گوں کرد تقدیر عمر را۔ اے میری بیٹی تو اپنی تاریخ کو دیکھ کہ تو نے جب درد اور سوز سے قرآن پڑھا تھا اور عمر فاروق کی تقدیر بدل گئی تھی۔ تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ، وہ ادب گہے محبت، وہ نگاہ کا تازیانہ۔ بس بہن نے جب قرآن کا اچھا تو نہیں چھوڑتی، پھر مجھے وہ کتاب تو دکھا جو تو پڑھ رہی تھی۔ اس نے کہا پہلے پاک صاف ہو جا پھر قرآن کو ہاتھ لگائیں۔ وہ جب قرآن کو پڑھا، میں نے پڑھا ہے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، سورہ طٰہٰ پہ نظر پڑی۔ عمر فاروق کی قرآن تو میں بھی پڑھتا ہوں، مگر وہ حالات ان میں پھر جب نظر پڑی تو بس بدل گئے۔ پہلے جا رہے تھے نا شہید کرنے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے برادران، بس پھر جب اندر سے بدلے، پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام دار ارقم میں صحابہ کرام کے ہمراہ موجود تھے۔ دور سے عمر فاروق کو آتے دیکھا، صحابہ پر خوف طاری ہوا کہ یہ تو کام الٹ ہوگا۔ میں کہتا ہوں وہ پہلے ہی بدل کے آ رہے تھے۔ حضرت شیخ نے لکھا جب آئے تو یہ جملہ کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول۔ میرے برادران، دعا فرماؤ اللہ ہمیں وہ جذبہ عطا کرے، ہمیں اس جذبے کی کچھ روشنی مل جائے، ہم دین کے لیے کچھ کر سکیں۔ بس پھر جس عمر سے ڈر تھا، جب اس نے کلمہ پڑھا دار ارقم، اللہ اکبر، جب انہوں نے کلمہ پڑھا صحابہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ عمر فاروق مسلمان ہو گئے تو 39 پہلے تھے صحابہ، حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے سے 39 کی بجائے صحابہ کی تعداد 40 ہوئی۔ اللہ اکبر۔ میرے برادران، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی شخصیت ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی خوشی حضرت عمر کے اسلام رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی،
کہ صحابہ کرام نے خوشی سے، جوش و خروش سے، کسی نے خود کسی نے نہ کہا، بات وہ ہوتی ہے جو بندہ اپنی مرضی سے کام کرے، کسی نے نہ کہا، صحابہ نے خود خوشی سے، جوش و خروش سے نعرہ تکبیر بلند کی، اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عمر فاروق اسلام لائے، خوشی جب ملے تو ذکر اللہ کا اونچا کرنا ہے، سنت صحابہ۔ میرے برادران، جب حضور کو مکہ فتح ہوا، پہلا جملہ رسول اللہ کا کیا تھا؟ یہ میری تربیت ہے، یہ میں اپنی تربیت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ 10,000 صحابہ ساتھ ہیں، قریش سب سرنڈر کر گئے، مکہ فتح ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر، اللہ کے رسول نے 10,000 صحابہ کو خطبہ جو دیا، پہلا جملہ یہ تھا، الحمدللہ الذی صدق وعدہ۔ ساری خوبیاں اس اللہ کے لیے جس نے آج اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ اپنی نہیں تعریف کی، میں ہوتا تو اپنی تعریفیں۔ 10,000 صحابہ ہوں، میں کہتا ہوں ایک ناظم جیت جائے تو مان نہیں ہے، محلے میں ٹکنے نہیں دیتا کسی کو۔ وہ 10,000 صحابہ ساتھ ہیں، سارے قریش جھک گئے، بتوں سے پاک کیا خانہ کعبہ کو، خانہ کعبہ کے اندر حضور تشریف لے گئے، نفل پڑھے۔ حضرت بلال نے کعبہ کی چھت پر اذان دی، حضور کا خطبہ کا پہلا جملہ یہی تھا، الحمدللہ الذی صدق وعدہ۔ سارا حسن، سارا کمال اور ساری خوبیاں اور سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ یہ تربیت نہیں تو اور کیا ہے کہ جب خوشیاں ملیں، جب انعام ملے، جب کرم ہو، جب عزت ملے، اپنیاں تعریفاں نہ کیا کرو، تعریفیں اس کی کیا کرو۔ یہ تربیت ہے، یہ میری تربیت ہے، ہم نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، صحابہ خوشی سے بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اتنے زور سے اللہ اکبر کہا کہ مکہ شریف کے ارد گرد وادی بطحا اور شہر مکہ کے عمارتیں، در و دیوار سب گونج اٹھے، گونج اٹھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بظاہر ہے اتنی آبادی تو تھی نہیں۔ وہ قریش کہنے لگے یہ آواز کہاں سے آ گئی؟ وہی کہنے لگے کچھ ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کو تو وہ تو شہید کرنے گئے تھے، شہادت کا انتظار ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے برادران، وہ سارے دنیا کفر میں صف ماتم بچھ گئی، کیونکہ وہ تو شہادت کا انتظار کر رہے تھے کہ عمر جا رہے ہیں، نبی کریم کو آج شہید کر کے آئیں گے واپس، کام ہمارا ہو جائے گا۔ مگر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے۔ میں کہتا ہوں قرآن کی آیتیں غلط ہو جاتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس، قرآن شریف 6 سپارہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ آیت مبارکہ ہے 6 سپارے کی آخر میں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ میرا حکم آگے پہنچاتے جائیں، میرے دین کی آپ تبلیغ کرتے جائیں، واللہ یعصمک من الناس، آپ میرا کام کرتے جائیں،
اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ میرے برادران، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیا تو یہ تو صحابہ کی خوشیاں تھیں نا، یہ صحابہ کرام کی خوشیاں تھیں۔ فاروق اعظم اتنی بڑی خوشی، میں کہتا ہوں آپ کے ملک کے قرضے اتر جائیں بڑی خوشی ہوگی۔ صحابہ کرام کو اتنی بڑی خوشی ملی کہ آج ہم صحابہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہماری صف میں عمر فاروق آ گئے۔ عمر فاروق آج ہماری کلاس کا حصہ بن گئے۔ وہ 39 ستاروں کا حسن کیا ہوگا، اور ان 40 ستاروں میں جن میں عمر فاروق بھی بیٹھے ہوں گے، اور ان 40 کے درمیان جناب محمد رسول اللہ بیٹھے ہوں گے۔ ایمان سے بتائیں کہ وہ رنگ کیا ہوگا، وہ حسن کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے برادران، یہ صحابہ کی خوشی تھی، جوش تھا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند فرما رہے تھے۔ میرے برادران، یہ تو اس دنیا میں صحابہ کا ایک خوشی کا عالم تھا، جوش کا عالم تھا۔ حضور کی حدیث شریف، یہ مستدرک میں یہ حدیث شریف ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عمر مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہماری قیادت عمر فاروق بھی کر رہے ہیں، ہماری قیادت ابو بکر صدیق بھی کر رہے ہیں، ہماری قیادت سیدنا عثمان غنی بھی کر رہے ہیں، اور علی المرتضیٰ شیر خدا اور حسن حسین بھی ہماری قیادت کر رہے ہیں، لاکھوں اولیاء بھی ہماری قیادت کر رہے ہیں۔ ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، مستدرک میں یہ حدیث ابن سعد کے حوالے سے، مستدرک میں بھی ابن سعد میں فاروق اعظم نمبر میں، یہ میں لکھ کر لایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب عمر مسلمان ہوئے، اتانی جبریل فقال استبشر اہل السماء باسلام عمر رضی اللہ عنہ۔ جب عمر مسلمان ہوئے تو جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ عمر کے اسلام لانے سے صرف زمین میں نہیں، آسمان میں بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ وہ بھی آپس میں آج فرشتے بھی، اہل السماء بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج کائنات میں جناب محمد الرسول اللہ کے صحابہ میں حضرت عمر اسلام لے آئے ہیں، وہ شامل ہو گئے، آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ ویسے اعزاز ہے کہ نہیں، آج حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم کے ہمراہ گنبد خضرا میں آرام فرما ہے۔ میرے برادران، شخصیت ایسی ہوتی ہے۔ سو فرمایا آسمان میں بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور فرشتے مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں کہ عمر اسلام لے آئے، عمر فاروق اسلام لے آئے۔ جب اسلام لے آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پاس بٹھایا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بٹھایا اور حضور علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ 3 مرتبہ، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سینہ پر پھیرا۔ حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ اپنا دست فیض حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینہ پر پھیرا اور دعا کی، اللہم اخرج
اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وابدلہ ایمانا، اے کعبۃ اللہ اور بطحا کے رب، عمر فاروق کے سینے میں کفر کی اور شر کی جو بھی علائشیں موجود ہیں وہ دور فرما دے، اور ان کے بدلے میں عمر فاروق کے سینے کو نور ایمان اور نور یقین سے لبریز فرما دے۔ پھر اندازہ لگائیں، خوشی وہ تھی، اوپر بھی خوشیاں، محبوب کا ہاتھ اور حضور کی پھر دعا۔ آپ کی تو دعائیں درود پڑھنے سے ہماری قبول ہو جاتی ہیں، ہماری دعائیں درود شریف پڑھنے سے قبول ہو جاتی ہیں۔ پہلے بھی درود، درمیان میں دعا، آخر میں درود، دعا قبول۔ آپ کی دعائیں ان کے نام سے قبول ہو جاتی ہیں تو میرے نبی کی اپنی دعا کا کیا مقام ہوگا؟ کملی والے نے جب خود دعا مانگی، ہاتھ جس سمت اٹھا بس غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ میرے برادران، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، تھوڑی دیر ہی گزری تھی، جس مقصد کے لیے عمر کو رضی اللہ عنہ کو، جن مقاصد کے لیے، دیکھیں نا، ہمیں مقصد ہوتا ہے، آپ سے کہتے ہیں ہماری مسجد کا کولر نہیں ہے، مقصد یہی ہوتا ہے، آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے جس مقصد کے لیے اللہ سے حضرت عمر کو مانگا تھا، میں کہتا ہوں یہ میں آپ کو عرض کروں گا، بس وہ مقصد پورے ہونے لگ گئے۔ اسلام کو عزت عطا فرما عمر کے ذریعے، دین کی یا اللہ مدد فرما عمر بن خطاب کے ذریعے۔ مقصد یہ تھا کہ عمر کلمہ پڑھیں تو دین کو عزت ملے، عمر کلمہ پڑھیں تو اسلام کی مدد ہو۔ سنیے میرے برادران، اللہ، جس مقصد کے لیے حضور نے دعائیں مانگی تھیں وہ نتیجہ فوراً سامنے آیا۔ میں آپ کو یہ سب باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم ان عظیم ہستیوں سے اپنا تعلق، ان کے نقش قدم کو سمجھیں، ان کے راستے کو فالو کریں۔ جانا ہے دنیا سے، ان سے محبت کریں۔ میرے برادران، اب سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، واللہ مستطعنا، یہ صحابہ کی کومنٹس، صحابہ کے تأثرات۔ ایک گورنمنٹ آتی ہے، اس کے اثرات آپ دیکھتے ہیں۔ ایک شخص نے کلمہ پڑھا، میں نہیں کہہ رہا، صحابہ کے یہ جملے ہیں، واللہ مستطعنا ان نصلی عند الکعبۃ ظاہرین حتی اسلم عمر۔ میرے برادران سنیے، یہ جملہ مستدرک میں موجود ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، واللہ مستطعنا ان نصلی عند الکعبۃ ظاہرین حتی اسلم عمر۔ اللہ کی قسم، ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے سب کے سامنے کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ جب کفار کو خوف اتنا تھا، واللہ، اللہ کی قسم، ہم ظاہراً بیت اللہ شریف میں، خانہ کعبہ میں، جس کا آج لاکھوں طواف اور کر رہے ہیں، واللہ مستطعنا ان نصلی عند الکعبۃ، اللہ کی قسم ہم میں طاقت نہیں تھی کہ ہم خانہ کعبہ میں سب کے سامنے نماز پڑھے۔
قریش کافر آ جاتے تھے، نہیں پڑھتے تھے. حتی اسلم عمر، مگر جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، ہم میں اتنی طاقت آ گئی کہ ہم سب کے سامنے نماز کعبہ میں پڑھنے لگ گئے. یہ ہوتی ہے شخصیت. پھر ہمیں پتہ تھا اب عمر آ گئے ہیں، اب عمر فاروق موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ہم سب کے سامنے بیت اللہ شریف میں خانہ کعبہ کے قریب نمازیں پڑھنے لگ گئے. یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کلمہ پڑھنے کی پہلی برکت اور دعائے مصطفیٰ کا پہلا اثر. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا ہمارے لیے فتح مبین تھی، اور آپ کی ہجرت ہمارے لیے نصرت الہی تھی، اور آپ کی خلافت سراپا رحمت تھی. میرے برادران، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیمپ میں، اس اسلام کی مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہوئے، برکات کا آغاز ہو گیا. ہم انشاءاللہ یہ عرض کرتے رہیں گے، یہی ہماری پہچان ہے کہ ہم ان صحابہ سے محبت کرتے رہیں گے اور ان سے جڑے رہیں گے، ہدایت پاتے رہیں گے. میں کہتا ہوں صحابہ کرام کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ نے مہاجرین اور انصار کا نام لیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. سب سے پہلے سبقت لے جانے والے، سب سے آگے اسلام قبول کرنے والے مہاجرین انصار ایک. پھر والذین اتبعوہم بإحسان، یہ تو مہاجرین انصار کی بات ختم کی، آگے والذین فرمایا اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کر لی. مہاجرین اور انصار کا تو ٹائٹل بیان کر رہے ہیں نا آگے. اللہ فرمایا قیامت تک ان مہاجرین اور انصار صحابہ کی، اہل بیت کی جو لوگ اتباع کر لیں گے اچھے طریقہ سے، والذین اتبعوہم بإحسان، جو اچھے طریقہ سے قیامت تک ان مہاجرین انصار صحابہ و اہل بیت کی اتباع کر لیں گے. انعام کیا؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہ بہت بڑا اعزاز ہے صحابہ و اہل بیت کا. ہم اس لیے اہل بیت سے بھی محبت، صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں. یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے. انشاءاللہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب بھی کریں گے آج بھی، اور جو کچھ ہو سکے گا یکم محرم کو نیاز بھی دیں گے. اور دوسری نسبت 10 محرم کے حوالے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے. محرم شریف کے نوافل عرض کر رہا. آپ میں سے کافی لوگ پڑھتے ہیں، الحمدللہ میں بھی پڑھتا ہوں، اب بھی پڑھوں گا. اور حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عمل اس کتاب میں موجود ہے. میرے برادران، لکھا ہوا ہے چونکہ اولیاء کی شان یہ ہے کہ وہ صحابہ سے بھی محبت، اہل بیت سے بھی محبت. اس لیے اہل سنت و جماعت کی پہچان یہی ہے کہ صحابہ سے بھی محبت، اہل بیت سے بھی محبت رضوان اللہ علیہ. میرے برادران، یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک 4 نفل. کتنے؟
4 رکعت نفل بند کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ 4 رکعت نفل ہیں، الحمد شریف کے بعد 15 مرتبہ قل هو اللہ شریف، یہ پڑھ کر سلام پھیر کر پھر دعا کرنی ہے، درود شریف پڑھ کر یا اللہ پاک ان نوافل کا ثواب 4 نفل جو پڑھے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کے صدقے میں جملہ انبیاء علیہ السلام، جملہ اہل بیت کرام، جملہ صحابہ کرام، جمیع امت مسلمہ اور بالخصوص حسنین کریمین سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور کربلا معلی کے شہیدوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ میرے برادران، یہ نوافل ہیں، یکم سے لے کے 10 محرم تک ہم سب پڑھیں گے۔ ان تحفے کا فائدہ کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تذکرہ داتا صاحب علیہ الرحمہ نے کشف المحجوب میں کیا، اور پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب فرما رہے تھے کہ ائمہ کے جو اور تصوف کے جو امام گزرے ہیں، طریقت کے اور تصوف کے روحانیت کے جو امام گزرے ہیں، ان میں سے حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ ہیں۔ یہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ 4 نفل ان 10 دنوں میں پڑھا کرتے تھے، پڑھتے رہے، ایصال ثواب کرتے رہے۔ میں کہتا ہوں پھر جب سچی محبت سے کوئی تحفہ کسی کو دیتا ہے پھر مالک کا کرم بھی اتنا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو ان 4 نوافل ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کا اتنا بڑا انعام ملا جو شاید ہمیں ساری زندگی ابھی تک نہ ملا ہو۔ حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ کو ان 4 نوافل کا تحفہ حسنین کریمین اور شہداء کربلا کی بارگاہ میں پیش کرنے کا انعام یہ ملا کہ حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ ایک رات یا کسی وقت جب خواب میں سوئے تو حضرت امام حسین کی زیارت نصیب ہو گئی۔ ان نوافل کی یہ برکت ہے، اور خالی زیارت ہی نہیں ملی نصیب ہوئی، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شبلی جو تحفہ تم بھیجتے ہو ہم تمہارے اس تحفے کے آگے بڑے ممنون ہیں، تمہارے احسان مند ہیں، اور جب تک قیامت کے دن اس تحفے کا بدلہ نہ دلوا دیں ہم آنکھ ملانے کے قابل نہیں ہیں۔ میرے برادران، یہ تحفہ ہے، یہ گفٹ ہے اس مسجد کا، میں آپ سب کا ممنون ہوں۔ آپ آتے ہیں اور ان باتوں کو سنتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم 40 روزہ ترجمہ قرآن مجید گرامر کلاس 40 روزہ شروع بھی کر رہے ہیں۔ 10 محرم کے بعد آپ لوگ اس کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ الرحمن، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری مسجد کے ساتھ تمام دوست دفتروں والے، کوارٹرز والے آپ تعاون کرتے ہیں اور ہماری مسجد کو سجاتے ہیں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ السلام علیکم۔